سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے عقائد باطلہ کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیات مبارک میں آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ کا سیدھا راستہ جو ہے وہ دین اسلام ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتَ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین اسلام کی صداقت، دین اسلام کی حقانیت کے لیے کھول کھول کر دلائل کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے، جو نصیحت نہ پکڑنا چاہے تو اس کو آپ لاکھ تقریریں کریں. اور فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جو دین اسلام کو اپنا دین ماننے والے ہیں، ان کے لیے قیامت میں اللہ کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی پروردگار عالم ہی ان کا مددگار اور ناصر ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے. ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ جب قیامت کے دن ہم سب کو کھڑا کریں گے، جن و انس کو قیامت میں ہم دوبارہ کھڑا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا معشر الجن، کہ اے گروہ جنوں کے قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت گمراہ کیا ہے انسانوں. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے. جیسے آدم علیہ السلام انسانوں میں سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، اسی طرح ابو الجن جو ہے وہ ابلیس ہے. اور ابلیس سے مردود ملعون جو ہے وہ جن ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو اب جن مسلمانوں کو، انسانوں کو گمراہ کیا تو صاف بات ہے کہ جنوں نے کیا، شیطان نے کیا، شیطان کی ذریت نے کیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت گمراہ کیا لوگوں کو. اب وہ جو ہے وہ جواب دیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، وہ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم اصل بات تو یہ ہے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. یعنی شیطانوں اور جنوں نے تو یہ فائدہ اٹھایا کہ بھئی ہمارے حکم پہ یہ سارے چل رہے ہیں، ہم ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا کہ اپنی لذتیں اور شہوتیں پوری کی، شیطان کے کہنے میں لگ کر گناہوں میں ڈوب گئے تو کچھ فائدہ تو اٹھایا نہ. اس لیے ان اولیاء الانس کہیں گے کہ پروردگار عالم
اصل بات یہ ہے کہ صرف یہ جنوں کا بھی مسئلہ نہیں انسان، بلکہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم بھول گئے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہمیں یہ یاد نہ رہا کہ ہم اپنے ایک موعود وقت کی طرف چل رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم نے پہنچنا ہے، مرنا ہے اور حساب ہوگا، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج جب قیامت سامنے آ گئی، آج جب تمام احوال سامنے آ گئے تو ہماری آنکھیں کھلی۔ اللہ فرمائیں گے قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے ظالمو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اب تم نے ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، اس جہنم سے تم نہیں نکل سکتے، ہاں اگر اللہ چاہے تو نکال دے، لیکن اس کا بھی فیصلہ ہے کہ میں کافروں کو نہیں نکالوں۔ ان ربک حکیم علیم، اور میرے محبوب تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اگر اس نے کسی کو سزا دی ہے تو حکمتیں ہیں، اور کسی کو معافی دی ہے تو حکمتیں ہیں، اور پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ علم والا۔ بندوں کے آگے تو بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے آگے کون چھپ سکتا ہے؟ اور ان کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہم نولی بعض الظالمین بعضا، یعنی دوست بناتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں بعض ظالمین کو دوسرے ظالموں کے ساتھ۔ تو نولی کا معنی ملانا بھی ہے اور نولی کا معنی کسی پر مسلط کرنا۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں قیامت والے دن ہر ظالم کو دوسرے ظالم کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی وہاں کسی قوم کے اعتبار سے جماعتیں نہیں ہوں گی کہ یہ فلاں قوم ہے، فلاں برادری ہے، وہاں وطن کے اعتبار سے بھی تقسیم نہیں ہوگی، وہاں زبان کے اعتبار سے بھی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت میں تقسیم ہوگی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، مومن اور کافر کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح پھر کافروں میں جو درجات ہیں، جو ظالم ہیں وہ ظالموں کے ساتھ، اسی طرح ان میں جو مجرم ہیں وہ مجرمین کے ساتھ، یعنی ہر جرم والا اپنی جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا۔ اور دوسرا ترجمہ مفسرین کرام نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم ظالموں پر اور بعض ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب تمہارے اعمال گندے ہو جاتے ہیں، جب تم خود ظالم بن جاتے ہو تو تم پر ہم کوئی اور بڑا ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اعان ظالما، جو شخص کسی ظالم کی مدد کرے سلطہ اللہ علیہ، اللہ اس پر بھی ظالم کو پھر مسلط کر دیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکونون کما تکونون تؤمر علیکم، تمہارے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ہم تم پر حاکم مسلط کر دیں گے۔ اگر تمہارے اعمال صالح ہوں گے تو پھر تمہارے حکم اور حکم چلانے والے بھی اچھے ہوں گے، اگر تمہارے اعمال بگڑ گئے تو پھر اللہ کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، جو تمہاری فریاد نہیں سنیں گے، جو تم پر بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے معیشت کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کرتے، بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جب تم برے اعمال کرتے ہو، جب تم ظالموں کی مدد کرتے ہو، جب تم ظلم کا سہارا لیتے ہو تو پھر ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح کا ظالم مسلط کر دیتے۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ نے فرمایا جن و انس کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ اللہ قیامت میں سوال فرمائیں گے
کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر میرے رسول تم میں سے نہیں آئے جنہوں نے آ کر تم پہ میری آیات کو پڑھا اور تمہیں ڈرایا اس دن سے کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ تمہارے پاس رسول آئے کہ نہیں آئے؟ تو اب جناب سب کافر جو ہیں اقرار کریں گے اور کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے واقعی دیا، ہمارے پاس آپ کے رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، فرمان بھی آئے، لیکن ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکے میں ڈالا، وہ دنیا میں لذت میں شہوت میں دولت میں مست رہے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اب قیامت والے دن وہ خود گواہی دیں گے کہ واقعی میرا اللہ ہم نے کفر کیا، واقعی میرا اللہ ہم نے انکار کیا، آپ کا تو پیغام ہمیں پہنچ گیا تھا، آپ کی تو توحید کی دعوت بھی ہمیں پہنچ گئی تھی، آپ کا دین اسلام کا پیغام بھی ہمیں پہنچ گیا تھا، لیکن ہم نے کفر کیا۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ یہ بھی آیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان اور جن میں نے تم میں سے رسول بھیجے، تو کیا جنوں میں بھی کوئی رسول بھیجا گیا، نبی بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ جمہور مفسرین کرام کا قول تو یہی ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے انسانوں میں بھیجے ہیں، جنوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب اولاد آدم علیہ السلام ہیں، چونکہ قرآن پاک نے وضاحت کر دی ہے کئی مقامات پر کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام جو آپ سے پہلے گزرے اور نوح کے بعد بھی پیغمبروں پہ وحی بھیجا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبوت و کتاب جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کے خاندان میں رکھ دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں اور انسان بھیجے ہیں اور بشر بھیجے ہیں۔ اس لیے مفسرین جمہور کا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ نے کسی بھی جن کو نبی نہیں بنایا، لیکن بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تقریباً 2000 سال آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور پوری دنیا میں اللہ نے جنوں کو بھیجا۔ اس وقت زمین میں جنوں کی آبادی تھی، پھر جنات نے فساد کیا اور خون ریزیاں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور فرشتوں نے آگے جنوں سے جنگ کی اور جنوں کو سزا دی، اور ان میں اکثریت جو تھی وہ مارے گئے اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں میں جزیروں میں اور غاروں میں چھپ گئے۔ اس کے بعد پھر ان کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، پھر ان کی ذریت و نسل کو آباد فرمایا۔ تو اس لیے بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ پہلے نبی جیسے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں نبی بھیجتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جنوں میں بھی نبی بھیجے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب جن و انس دونوں کے لیے نبی اور آخری نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن بات یاد رکھیں، راجح قول وہی ہے کہ اللہ نے جنوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا۔ باقی یہ بات کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خود رسول ہو۔ اگر رسول اپنا پیغام دے کر بھی کسی کو بھیجے تو اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جنات آئے، انہوں نے حضور سے قرآن سنا، اسلام لے آئے اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دی، تو لہذا گویا وہ بھی رسول کہلائے، لیکن وہ رسول بن گئے محمد الرسول اللہ کے، یعنی پیغام لے کے جانے والے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا، تو بہرحال اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس ہم نے اب اقرار کریں گے کہ ہاں مولا واقعی پیغمبر آئے اور دعوت پہنچی لیکن ہم نے کفر کیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک سنت کا بیان فرماتے ہیں کہ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم وأہلها غافلون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم کسی بستی والوں کو تباہ نہیں کرتے ان کے کفر پر، اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہ ہونا، ہم کبھی ایسے عذاب نہیں بھیجتے، بلکہ ہم سب سے پہلے اپنے نبی بھیجتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ ان لوگوں کو حق اور باطل کے بارے میں سمجھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو صراط مستقیم دکھلاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو توحید اور شرک کا امتیاز بتاتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ نہ مانیں، ہمارے پیغمبروں کے جانے کے بعد جب ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان بستیوں پہ عذاب کرتے ہیں، ورنہ ہم بغیر کسی پیغمبر کے بھیجے ہوئے، بغیر اپنی دعوت کے پہنچائے ہوئے کسی کو عذاب نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی پر عذاب نہیں اتارتے جب تک ہم اپنا رسول اور پیغمبر نہ بھیجیں۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر آج بھی دنیا میں کوئی ایسا جزیرہ موجود ہے، اگر آج بھی دنیا میں کوئی ایسے قرات سبع میں سے کوئی قرہ موجود ہے، کوئی سیارہ موجود ہے کہ جہاں اللہ کی مخلوق ہے اور وہاں نبی نہیں پہنچا، جیسے بہت سارے مقامات ایسی ہیں کہ جہاں ہمارا پہنچنا جو ہے مشکل ہے، جیسے کہ قطب شمالی ہے، قطب جنوبی ہے، جہاں نقطہ انجماد ہے، جس کے اوپر قریب ہو کے ہوائی جہاز بھی نہیں گزر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کریں گے، صرف ان سے ایک مسئلہ پوچھا جائے گا قیامت میں کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جب پیدا کرتے ہیں تو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، باقی ان سے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں پوچھا جائے گا، کیوں کوئی نبی نہیں کیا تو ان کو کون نماز روزہ بتلائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں شریعت نہیں بھیجی ہے، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے، تو اللہ تو عادل ہیں، عدل فرماتے ہیں، ان سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا مسئلہ جو ہے وہ دین فطرت ہے، توحید کا مسئلہ جو ہے وہ فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ جو اللہ نے عقل دیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا، تو اس لیے حضور کی حدیث مبارک بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس بچے کو کوئی نہ بگاڑے تو جب بھی اس کو ہوش آئے گا تو وہ اپنے اللہ کو پہچانے گا، لیکن حضور نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، لیکن ماحول اگر یہودی ہے تو وہ لڑکا یہودی بن جاتا ہے، ماحول نصرانی ہے تو وہ لڑکا نصرانی بن جاتا ہے، اگر ماں باپ مجوسی ہے تو وہ لڑکا مجوسی بن جاتا ہے، جیسے آج کے دور میں اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو ہندو بن جاتا ہے، سکھوں کے گھروں میں پیدا ہو تو سکھ بن جاتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی دیکھو اگر توحید والوں کے گھرانے میں پیدا ہو تو موحد بن جاتا ہے، اور اہل بدعت کے گھرانے میں پیدا ہو تو بدعتی اور مشرک بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچے کا پلیٹ خالی ہوتی ہے دماغ کی، اللہ نے اس کو خالص دین فطرت پہ بھیجا ہوتا ہے، لیکن آگے جو ماحول اس کو بناتا ہے، تربیت دیتا ہے، وہ اسی میں ڈل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر صرف یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اگر انہوں نے انکار کر دیا خدا کے ماننے کا تو پھر ان کو عذاب ہوگا کہ وہ تو توحید دین فطرت کے بھی منکر ہیں، باقی احکام کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہر آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کو اس کے درجات کے مطابق بدلہ ملے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے. ان کے سامنے تمہارا ہر عمل ہے، ان کے سامنے تمہاری ہر بات ہے. اور ان آیات کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب جو ہے غنی اور بے پرواہ، لیکن بے پرواہ ہونے کے ساتھ رحمت والا بھی ہے. یہ اس کی شان ہے، ورنہ وہ تو غنی ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور تم سب اس کے سامنے بھکاری ہو اور مانگنے والے ہو. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ ساتھ وہ ذو الرحمہ بھی ہے کہ باوجود غنی ہونے کے بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، باوجود بے پرواہ ہونے کے بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ سب سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے، چونکہ وہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، کسی کے محتاج نہیں، إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں اپنی امت کو کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہارے بعد اور قوم پیدا کر دے، جیسے تم کو بھی تو کسی اور کے بعد پیدا کیا ہے. کیا مانا؟ یعنی تم سے پہلے 100 سال پہلے بھی تو یہ دنیا آباد تھی نا، 100 سال پہلے بھی تو یہ نظام کائنات چل رہا تھا، 100 سال پہلے بھی یہ دریا بہتے تھے، یہ کھیتیاں اگتی تھی، لیکن تم تو نہیں تھے. تو جب تم نہیں تھے اور یہ نظام چل رہا تھا تو اب اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر کے کسی اور کو بھیج دے، پھر بھی نظام چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی بات مشکل نہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو تمہارے بجائے ایک اور قوم بدل لیں، پھر تمہاری کوئی نشانی، کوئی مثل بھی باقی نہ ہو، ذکر بھی باقی نہ ہو. اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں. اور فرمایا کہ میرے محبوب بتلا دو انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. اللہ پاک نے جو تم سے وعید بیان کیا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک وعید ہوتی ہے. وعدے کا معنی رحمت کا وعدہ، وعید کا معنی عذاب کا وعدہ. اور جو اللہ نے تم کو فرمایا ہے کہ جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، قیامت ہوگی، وہ سب ہونے والا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. اچھا تم سمجھو کہ عذاب تو آئے گا لیکن ہم بھاگ جائیں گے. فرمایا وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کے عذاب سے بھاگ جائے. کہاں بھاگو گے، کہاں دوڑو گے؟ اللہ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر بھی قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور وہ ہول ہوگا، اللہ نے دعا کریں اللہ حشر آسان کر دے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ محشر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاتمہ خیر پہ فرما دے، اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قیامت کا جب دن ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن پھر منکر کافر کہیں گے کہ آئے کدھر جائیں، کہاں بھاگیں؟ آواز آئے گی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ ظالمو ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو. کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے. کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر. اب تو اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے اور جائے قرار ہے. اور فرمایا صرف پیش نہیں ہونا، یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اور اس دن ہم بتلائیں گے بندے کو کہ تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے.
تم نے آگے عمل کر کے کیا اللہ کے بینک میں جمع کرایا، اور اپنے پیچھے تم کیا کر کے آئے ہو؟ تمہارے پاس برائی ہوگی کہ اچائی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا بلکہ بتلانے کی بات نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے اس دن اپنے نفس پہ خود جاننے والا ہوگا، باخبر ہوگا۔ سارے اعمال اس کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے آج تمہیں سکرین پر ہر چیز دکھا دی جاتی ہے، فلم چلا دی جاتی ہے، اسی طرح تمہاری کتاب سامنے ہوگی۔ حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے وہ بندے پڑھ لو اپنا نامہ عمل، آج تمہارے اعمال، تمہارا سب کچھ خود تمہارے اوپر کافی ہے، اور کسی گواہ کی کیا ضرورت؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والا جب دن ہوگا، اللہ اس دن فرمایا میں تو قادر ہوں، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ اور آخر میں فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرمایا اگر اتنی دلائل دینے کے بعد ان کو توحید سمجھ نہیں آتی، ان کو دین سمجھ نہیں آتا، ان کو اسلام سمجھ نہیں آتا، ان کو حق اور باطل سمجھ نہیں آتا، ان کو سچ اور جھوٹ سمجھ نہیں آتا، تو پھر آپ ان کو تحدید کے طور پہ کہہ دیں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ اے لوگو مشرکو، اے بدعقیدہ لوگو، جو کچھ تم کر رہے ہو کرو، اور میں بھی اپنے رستے پہ چل رہا ہوں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم اپنے رستے پہ چلو، میں اپنے رستے پہ چل رہا ہوں، تم بہت جلدی مستقبل میں جان لوگے کہ عاقبت کی حویلی کس کی ہے، کامیابی کا گھر کس کو ملا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ اور فیصلہ سن لو کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور کبھی مشرک فلاح نہیں پائے گا، کبھی ظالم کامیاب نہیں ہوگا، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیونکہ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو چیز ہے اس کو اس کے محل کے بغیر رکھنا، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تجھے اپنی عبادت کے لیے، تو غیروں کی عبادت کرے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا تجھے اپنی پکار کے لیے، تو غیروں کو پکارے۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کر، مجھے پکار، مجھ سے مدد مانگ، مجھ سے سوال کر، اور تو اللہ کو چھوڑ کے کبھی پیروں کو پکارے، کبھی قبر والوں کو پکارے، کبھی زندوں کو پکارے، کبھی مردوں کو پکارے، کبھی جنوں کو پکارے، کبھی مبکل کو پکارے، کبھی موکلات کو پکارے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس لیے فرمایا جو مشرک ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور ویسے بھی عقل سے مشاہدہ کرو کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے، وہ تمہاری آواز بھی نہیں سنتے، وہ تمہاری بات بھی نہیں جانتے، اور نہ تمہاری مدد کرنے کے قابل ہیں۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم نے اپنے ابا سے کیا کہا تھا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان تم کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، جو تو دھیلے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو ان کے پاس تو کھجور کی کھال کے برابر کی بھی کوئی چیز نہیں، تو تیری مدد کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان ان
الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا شیطان کی عبادت نہ کر۔ اب ظاہر میں دیکھو ابراہیم کے ابا بت کی عبادت کر رہے ہیں، اور بت بھی کیا مانا، کسی کی شکل بنی ہوئی ہے اس بندے کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم کہتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر۔ کیوں؟ وہ کس کے مشورے، کس کے وسوسے پہ، کس کے حکم پہ کر رہے تھے؟ شیطان نے ڈالا تھا نا کہ خدا کو چھوڑ کے ان کے دروازے پہ آؤ، تو اصل تو شیطان کی عبادت ہوئی نا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرا ابا اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے تمہیں وہ علم نہیں ہے، میرے راستے پہ آؤ، کیونکہ صراط مستقیم وہ ہے۔ علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور آج کا سبق جو ہے اب اس پہ غور کریں۔ فرمایا وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا۔ میں نے پچھلا خلاصہ عرض کر دیا، چونکہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں بیچارے چھٹی ہوتی ہے جمعہ کو آتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5-7 دن کا خلاصہ وہ سمجھ لیں، تاکہ ان کے ہفتے کی حاضری بھی لگ جائے اور قرآن بھی سمجھ آ جائے۔ ابھی آج کا سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی عادت غور کرو۔ یہ ایسے نہیں کہ قرآن ہے بس ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ کوئی ہیر رانجھا اور سیف الملوک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام کیوں ہے کہ عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو خدا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر غور کرو کیا یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ مشرکوں کی کیا عادت تھی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا عقیدہ دیکھو کہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اللہ نے جو پیدا کیا ہے کھیتی، یا اللہ نے جو پیدا کیے ہیں جانور، یعنی دنیا میں کھیتی کون پیدا کرنے والا ہے؟ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا مما ذرا، جو پیدا کیا اللہ نے کھیتی، اور جو پیدا کیا جانور، انہوں نے اس کے حصے بنائے ہیں۔ مشرکوں نے کیا کیا؟ اس کے حصے بنائے۔ غور کرو کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور حصے بنا کے خود فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو جی دیکھو ہماری آبادی ہوئی ہے اس سال 100 من، اچھا 100 من میں ایسا کرو نا جی کہ 80 من تو ہوا نا خرچہ ہمارا گھر ور کا، باقی کتنی بچے؟ 20 من۔ اچھا 20 من میں 10 من تو ہیں اللہ کے، اور 10 من جو ہے نا یہ ہمارے ان کے ہیں نا، یہ پیر فقیروں کے نام پر ہے نا، یہ مزاروں کے نام پر، ان کو بھی حصہ دینا ہے نا، ان کے لیے بھی حصہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ 10 من کس کے نام پہ؟ اللہ کے۔ اچھا اللہ کے نام والا کیا مطلب تھا؟ کہ جو مسکین کو ہم دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، مہمان کو دیتے ہیں، مسافر کو دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، یہ حصہ تو کیا اللہ کو۔ اور جو ہم بتوں کے خرچ کرتے ہیں، ان کے مجاوروں کو دیتے ہیں، مزار پہ لگاتے ہیں، گنبدوں پہ خرچ کرتے ہیں، چادریں چڑھانے پہ خرچ کرتے ہیں، اور 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرنے پہ لگاتے ہیں، عرس شریف پہ لگاتے ہیں، یہ ان کا حصہ ہوا نا، یہ تو ان کا حصہ ہے نا، ان پہ خرچ ہو رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا دیکھو پیدا میں کرتا ہوں، کتنے بڑے ظالم ہیں پھر حصے نکالتے ہیں کہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے حسین۔ نہ ایمان سے کہو کیا تم تو حصے نہیں کر رہے ہو کہ سارا مہینہ جو ہے خیرات یہ تو جی اللہ کے نام پر ہے نا، اور 11ویں جو ہے پیران پیر کے نام پر ہے۔ ماشاءاللہ تم نے اسی طرح تو نہیں کیا ہوا جو مشرک کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ان کے بتوں کا حصہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں غور کرو، سوچو۔ اور پھر یہ نہیں جانور بلکہ جو میں کھیتی پیدا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا جب آپ کی گندم پیدا ہوتی ہے، بڑی بڑی ڈھیریاں لگتی ہیں، تو کہیں آپ تو حصے مقرر نہیں کرتے، اور یار ذرا اتنا تو باہر نکال لو نا، پیر فقیر کا تو باہر رکھو نا، تم تو حصے نہیں کرتے ہو۔ اچھا یہ جو ہے ذرا مدرسے میں دے دو اللہ والوں کے لیے، مسکین ہے بیچارے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا حصہ ہے اور یہ پیر فقیر کا ہے، کہیں تم بھی تو وہ نہیں کر رہے ہو جو مشرک کرتے تھے۔ اچھا آگے سنو، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ چیز میں پیدا کروں لیکن حصے کرتے ہیں، یہ اللہ کا، یہ میرے شریکوں کا۔ اچھا دوسرا والا عقیدہ جو ہے وہ دیکھو، کہتے ہیں فما کان للشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کا عقیدہ دیکھو کہ جو انہوں نے اپنے پیروں پہ قبروں پہ نام پہ نکالا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں بالکل نہیں ڈالتے، کہتے ہیں جی ان کا ان کو نہیں چڑھنا، ان کو نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے حصے میں سے کچھ زیادہ بچ جائے تو پھر وہ بھی ان کو دے دیتے ہیں، یعنی اللہ کا حصہ تو ادھر آ سکتا ہے لیکن ان کا حصہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں جا سکتا، یعنی جب بھی کھوٹ کریں گے تو اللہ کے حصے میں تو کریں گے لیکن ان کے حصے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی کیا مطلب، ایک آدمی نے حج پہ بھی تیاری کی اور عرس شریف پر بھی اس نے منت مانی تھی کہ میں نے 50,000 اس دفعہ مرشد کے عرس پہ لگانا ہے۔ اب حج قریب آ گیا، پیسے پورے نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے یار حج جاتا ہے تو جانے دو لیکن عرس کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ تو پیسے ادھر کے ہیں نا، وہ ادھر کیسے ڈالوں اللہ کے راستے میں، ادھر نہیں ڈال۔ اچھا اللہ کے راستے میں ڈالنا تھا لاکھ، مل گئے 1,20,000، کہتے چلو لاکھ تو اللہ کے راستے میں 20,000 پھر ادھر ڈال دو، یعنی اللہ والا حصہ تو ادھر آ سکتا ہے لیکن ان کا حصہ خدا کی طرف بھی نہیں جا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرکوں کا حال ہے میرے محبوب، دیکھیں۔ اور فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ ظالم کہ چیز میں پیدا کروں حصہ غیروں کا نکالتے ہیں۔ پیدا کرنے والا میں، پانی پیدا کرنے والا میں، کھیتیاں اگانے والا میں، ان کو عقل دینے والا میں، ان کو ہل چلانے کی طاقت دینے والا میں، لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میرے سوا غیروں کے بھی حصے نکال رہے ہیں، اور پھر کتنے بدبخت ہیں۔ اچھا آج ویسے دیکھو ایمان سے کہو، ہم بھی اللہ کے حصے سے نقصان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایمان سے کہیں اگر آپ کی عادت ہے کہ عشاء کے بعد آپ مثلا ایک مثال میں بتاتا ہوں کہ عشاء کے بعد آپ 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایک عادت ہے آپ کے کوئی دوست آ جائیں اور آپ اس میں بیٹھ جائیں ان کے ساتھ بات کرنے میں، تو باتیں کرتے 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 وقت چلا جائے تو پھر آپ کہتے ہیں یار چلو چھوڑو آج وہ نفل نہیں پڑھتے، آج ادھر وقت لگ گیا ہے نا، یعنی اللہ کے وقت میں نقصان کرنا ہے، یاروں کے وقت میں نقصان نہ۔ ایمان سے کہو یہ تجربہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہوں، آپ باتیں کر رہے ہوں، آپ کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے نماز جلدی مولوی صاحب جلدی پڑھا نا، وقت تھوڑا گیا، اللہ اکبر جلدی کر رہی ہے بس نماز پڑھ رہی ہے نا، یعنی خدا کے وقت میں تو دھوکہ کرنا ہے، اس دوست کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ کہیں ہم نے بھی تو ایسی تقسیم نہیں بنا رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کھوٹ کرتے ہو تو پھر میری عبادت میں، کہ اگر تمہیں رات کو سفر کرنا پڑا اور جاگتے رہے اور جی آج تو بہت تھک گئے ہیں، چلو چھوڑو یار اب کیا سنت نفل پڑھنی ہے، فرض ہی پڑھ لیں گے۔ اچھا ایسا کرو کہ گھڑی بھی آخر ٹائم پہ لگا دو تاکہ ذرا لیٹ پڑھ لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں رگڑا بھی اللہ کے وقت سے نکالتے ہو نا، ادھر تو تم نے کبھی نہیں نکالا کہ دوستوں کو کہہ دوں کہ بھی تم بیٹھ جاؤ، پہلے مجھے اللہ کا کام تو کرنے دو، پہلے میں اپنی عبادت تو کر لوں، بعد میں میرے ساتھ بات کر لینا، لیکن ادھر کا نہیں، پھر بھی تم اللہ کے وقت میں سے نقصان کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ساء ما یحکمون، یہ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں غلط فیصلوں سے بچائیں۔
ایک آدمی نے تمتع کیا، کنکریاں مارنے کے بعد اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، واپس مینا چلا گیا اور مینا سے پھر جدہ چلا گیا اور صفا مروہ نہیں دوڑا، تو یاد رکھو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، صفا مروہ دیر بھی ہو جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ اس کو یہ چاہیے کہ اب مکے میں آ کے پہلے ایک طواف کر لے نفلی، کیونکہ صفا مروہ بغیر طواف کے ہوتی نہیں، پہلے وہ نفلی طواف کر لے جیسے عام طواف کرتے ہو، اس کے بعد صفا مروہ دوڑ لے، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں صبح کی نماز سے اشراق کی نماز تک طواف کرتا رہتا ہوں اور میں 10 طواف کرتا ہوں، پتہ نہیں تم صبح سے اشراق تک 10 طواف کیسے کر لیتے ہو، اللہ نے توفیق دی ہے بھائی۔ نہیں سچی بات ہے، ہمت کی بات ہے، کیوں دیکھو نا نماز کس وقت ختم ہوگی، تقریباً آج کل کے حساب سے 5:30 5:35 پہ فجر کی نماز ختم ہوگی اور اشراق ہوگا 6:10 پہ۔ کتنا ٹائم باقی رہا؟ 30 اور 10 40 منٹ۔ 40 منٹ میں 10 طواف کرتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ اڑتے ہو، ہیلی کاپٹر رکھا ہوا ہے، بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا یہ تمہارا طواف کہ 40 منٹ میں، یعنی ہر 4 منٹ میں ایک طواف، یا یہ چکر کہہ سکتا ہے کہ 10 چکر لگاتا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بہرحال کرتے ہو تو اللہ تمہارے قبول کرے، ہمیں تو خوشی ہے، جتنا مرضی آیا کرو۔ اور اس کے بعد میں 10 رکعت پڑھتا ہوں، جتنا پڑھو، نفلی عبادت ہے، کوئی بنا نہیں۔ ویسے اشراق جو ہے سنت وہ 4 رکعت ہے، یاد رکھو، 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ لیکن کوئی آدمی 10 رکعت پڑھے، کوئی آدمی 100 رکعت پڑھے، کوئی آدمی صبح سے لے کر ظہر تک نفل ہی پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں۔ من تطوع خیرا، یہ تو نفلی عبادت ہے، جتنا زیادہ کر سکتے ہو کرتے رہو، اللہ توفیق دے۔ یہ جو 10 رکعتیں میں پڑھتا ہوں ان میں آخری 10 سورتیں پڑھو، جو بھی تمہیں قرآن سے یاد ہو پڑھو۔ ایک آدمی ہے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور پیسے اکٹھے کر کے میرے پاس امانت رکھ دیتا ہے۔ بہرحال بھیک مانگنا اس کا جرم ہے، تمہارے پاس جو امانت رکھا ہے تم رکھ لو، اس کو واپس بھی کرو۔ اور بہرحال اگر وہ تندرست ہے اور بھیک مانگتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو اللہ بندوں سے مانگنے کے بجائے اپنے دروازے سے توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی جو ہے ایک حمام میں اکٹھے ہو کے نہا سکتے ہیں، کیوں نہیں نہا سکتے؟ کیا ہے؟ میاں بیوی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ بی بی عائشہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے ہم نہاتے تھے، حضور پانی لیتے تھے، میں پانی لیتے ایک ہی برتن سے۔ یہ تو حدیث رسول پاک میں ہے، کوئی منع نہیں۔ میاں بیوی جو ہے ان کا آپس میں اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے۔ ان کا بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، جیسے بھانجی سے نہیں ہو سکتا بھانجی کی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی بات ہے۔ جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دیکھ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ شوہر اور بیوی جو ہیں دونوں بوڑھے ہیں، غصے میں آ کر بیوی نے کہا کہ اگر تو نے میرے ساتھ بات کی تو میں تیری ماں لگوں۔ یہ اس عمر میں ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسا جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ گیا نا، کہنے لگا جی مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ نظر بھی کم آتا ہے، اس نے کہا بھی یہ بھی بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا حضرت جب اٹھتا ہوں نا کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اس نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو اس نے غصے سے ڈاکٹر کو ایک تھپڑ مارا، تو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عورت کہہ دے نا کہ میں تیری ماں لگتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا انصاف دیکھو، ہنسنے کی بات نہیں۔ اللہ نے عورت کی بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں رکھا، ورنہ عورت تو روز نعوذ باللہ باپ بنا دیتی شوہر کو۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اللہ کا کتنا کرم ہے۔ دیکھو نا مرد کتنا برا ہو
پھر بھی ہزاروں میں چند پاگل آپ کو ملیں گے جو کسی کو کہیں گے میں نے طلاق دی، میں تمہیں ماں سمجھتا ہوں، میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں. ایسے کوئی سینکڑوں میں 2% احمق ہوں گے، پاگل ہوں گے. لیکن اگر یہ عورت کی بات بے اعتبار ہوتا، وہ تو جناب روز تمہیں بھائی بنا کے گھر سے نکال دیتی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی طلاق. اللہ نے پہلے جنوں کو بھیجا اور سنا ہے کہ فرشتوں نے جنوں کو ادھر ادھر بھگا دیا. آخر جنوں کا کیا قصور تھا؟ ان کو مل کے پوچھ لینا نا، کبھی تمہیں بے قصور مارا گیا یا تمہارا قصور تھا؟ ابھی میں نے نہیں بتایا کہ اسفک الدماء، انہوں نے آ کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ بغیر ظلم کے کسی کو نہیں پکڑتے ہیں. اب اس کو جنوں کی تکلیف ہو گئی ہے، وہ بھی مولوی مکی سے پوچھنا ہے کہ ان کو کیوں مارا تھا. وہ یار تم اپنا تو پوچھو، لوگ ہمیں نہیں جینے دیتے، ستاتے ہیں، جنوں کی باتیں پوچھ رہا ہے. اگر مجھے ایک آدمی کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ قادیانی ہے اور 100% قادیانی ہے اور میں اس کو قتل کر دوں نا، یہ اجازت اسلام نہیں دیتا. پھر تو دنیا میں فساد ہو جائے، پھر تو ہر آدمی خود قتل کرنا شروع کر دے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تم وقت کے مسلمان حاکم کو خبر کرو، وہ حاکم اس کے بارے میں فیصلہ کرے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی خود قتل کر دے، پھر تو دنیا میں فساد ہو جائے. وہ اس کو کرے گا، وہ اس کو کرے گا، وہ اس کو کرے گا، اس کو کرے گا، پھر تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اسی سے دیکھ لو کہ جو میرے مدنی پاک کے سرکار دو جہاں کے سب سے بڑے دشمن تھے منافق مدینے میں، اللہ نے نام تو بتلا دیا لیکن قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر کئی دفعہ جوش میں آئے نا، حضور مجھے اجازت دیں میں منافق کی گردن. کہ باہر جو دور لوگ رہتے ہیں وہ کہیں گے دیکھو محمد مدنی اب کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کر رہا ہے. اب ان کو کیا پتہ لگے گا کہ منافق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے سامنے تو نمازی ہے نا، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی کہ ہر آدمی قتل شروع کر دے، ہر آدمی اپنے فیصلے خود شروع کر دے. یہ کافر کا بچہ مارو، یہ کافر ہے مارو، یہ قادیانی ہے مارو، یہ فلانا ہے مارو. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. آپ وقت کے حاکم کو اطلاع کریں گے اور اس کے بعد وہ بھی تب فیصلہ کرے گا کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، کیا حال ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. عمرہ کیا، 24 گھنٹے کے تھکے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹے لیکن بعد میں پھر پورے کاٹ دیے، چلو بچ گئے دم سے. لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرو. تم تھکے ہوئے تھے، اسی احرام کے ساتھ سو جاؤ. جب آرام کر لو اٹھو، پہلے سر مڑاؤ پھر احرام کھولو، کوئی مشکل نہیں. احرام میں سونا کو منع ہے. بلیڈ سے مونچھ مڈوانا جو ہے اگر ہم صاف کر دیں جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ کٹواؤ، یعنی تھوڑی تھوڑی ہوں تو کوئی حرج نہیں. مسجد الحرام، مسجد النبوی، بیت المقدس. بیت المقدس میں ایک نماز کا 500، مسجد نبوی میں 1000، مسجد الحرام میں 1,00,000، باقی مسجدوں میں 1 اور محلے کی مسجد میں 25. علاقے میں لوگ قرآن شریف کا ختم کراتے ہیں اور پھر ان کو روٹی کھلائی جاتی ہے. اگر آپ نے اللہ واسطے کھلایا، انہوں نے بھی اللہ واسطے پڑھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو ہمارا رواج ہے کہ جا کے ہم لے آتے ہیں کہ جناب ہم نے ختم شریف پڑھوانا ہے، مولوی صاحب پوچھتا ہے کہ پورا پڑھوانا ہے کہ آدھا، یہ حرام ہے. کہ اگر حلوہ اچھا کھلاؤ تو قرآن پورا پڑھتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مولوی بھی اسی طرح پڑھتا ہے جیسے تم کھلاتے ہو. جس دن سے تم نے مولویوں کو حرام کھلانا شروع کیا نا، انہوں نے بھی اللہ کی رحمت ہے قبروں پہ سجدے شروع کروائے. انہوں نے کہا روٹی ہمیں انہوں نے بھی دی تو جہنم ان کو بھی ہم پہنچائیں گے. جن علماء کو صحیح معنوں میں اللہ اپنے خزانے سے دیتا ہے، ایمان سے کہا، انہوں نے کبھی غلط عقیدہ بیان کیا؟ اچھا، آدمی مر جائے تو قبرستان میں قرآن لے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے. ادھر مولوی صاحب پتہ نہیں ڈھیری بناتا ہے، نیچے زمین پہ رکھتا ہے، یہ سب بدعت ہے، شرک
اچھی طرح روٹی مفت میں تو دیتے نہیں ہو. اب مولوی صاحب نے بھی تو کسی طرح کھانی ہے نا. پھر وہ محلے مسئلے بناتا ہے, کبھی قرآن لے جائے گا, کبھی کفن لے جائے گا, کبھی قرآن پھرائے گا, کبھی قرآن قبر پہ ختم کروائے گا. اگر بڑا آدمی ہوگا تو 10 حافظ بٹھائے گا, غریب ہوگا تو مجال ہے کبھی قبر پہ جائے. نہ آپ ایمان سے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو, تمہارے علاقے میں جو غریب مر گئے ان کی قبر پر بھی مولوی کو کبھی ختم پڑھتے دیکھا ہے آپ نے؟ خدا کے کعبے میں سچی بات کرو. اگر بڑا آدمی مر جائے تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں, حافظ بھی موجود, مولوی بھی موجود, اور مرنے والا چاہے بالکل بے نمازی کیوں نہ ہو, جس کے بارے میں امام احمد حنبل کہتا ہے کہ اس کا جنازہ ہی نہ پڑھو. اختلاف اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے. اختلاف جو ہوتا ہے اختلاف امتی رحمت, ایک روایت میں موجود ہے. شرک برا, کس کو شرک برا پتہ نہیں کیا, بڑا شرک اللہ کے ساتھ شریک کرنا, چھوٹا شرک ریا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی سورہ ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا. میں ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہوں, برتن دھوتے, کمرے میں صفائی کرتے ہوئے بھی پڑھتا رہا ہوں, کوئی حرج نہیں. اگر وہاں جگہ صاف نہیں دل میں پڑھتے رہو. ہم اگر پاکستان میں عطر وغیرہ لگاتے ہیں, خوشبو وغیرہ, تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جن آ جائیں گے. یہاں تو خوشبو لگانے سے کبھی جن نہیں آئے. بدبو پہ جن آتا ہے, خوشبو پہ نہیں آتا, یاد رکھو. جن جو ہے اس کا تعلق حرام کے ساتھ ہے, وہ گندی چیزوں پہ آئے گا, اچھی چیزوں پہ کیوں آئے خدا کے بندے. اگر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے چلے جائیں. اگر کوئی عورت بغیر محرم کے طواف کرے, طواف تو کر سکتی ہے, عمرے پہ باہر نہ جائے بغیر محرم کے. اگر نماز جنازہ کھڑا ہو اور عورتیں موجود ہوں تو شامل ہو جائیں. دعوت دینی جو ہے اللہ کی توحید کی طرف, یہ علماء کی ذمہ داری ہے, یہ ہر بندے کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری امت محمد مصطفیٰ ذمہ دار ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, لیکن اس نے طواف میں بھی 7 کے بجائے 14 چکر لگائے, اور صفا مروہ میں بھی 14 چکر لگائے. 14 لگائے تو مانا یہ ہے کہ ختم بھی اس نے صفا پہ کیا, لہذا ادا نہ ہوئی, دم ادا کرے. کیونکہ شروع کرنا تھا کہاں سے؟ صفا سے, اور ختم کہاں کرنی تھی؟ مروہ پہ. اس نے تو ختم ہی صفا پہ کی نا. اگر ایک آدمی نے آخری دن شیطان کو کنکری نہیں مارا اس لیے کہ راستہ بھول گیا تھا, یہ کوئی ایسی جگہ ہے جو راستہ بھول جائے آدمی؟ اور خاص طور پہ شیطان کا راستہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ کا تو ہو سکتا ہے بھول جائے, شیطان تو ہر وقت اس کے ساتھ ہے, کیسے بھول سکتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ دیتا, بتا دے وہ کھڑا ہے. بہرحال دم ادا کرو. اگر ایک آدمی کو قرآن میں صرف ایک سورت آتی ہے, وہی نماز میں ہمیشہ پڑھتا رہے, کوئی حرج نہیں. ایک آدمی اگر شیعہ ہے یا علی کے نعرے بھی لگاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا تو ہر کافر کے ساتھ بھی جائز ہے. میرے منہ میں بدبو ہے, اس کے لیے میں پان کھاتا ہوں بطور علاج. اگر آپ کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں, وہ پان کھائیں یا لاچی رکھیں, بات تو ایک ہی ہے نا. اگر ویسے پان کھانا کو منع نہیں ہے, البتہ جب اس میں تمباکو ڈالا جائے تو پھر علماء اختلاف کرتے ہیں کہ اور تمباکو جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر تمباکو نہ ہو اور میٹھا پان ہو, لاچی والا پان ہو, خوشبو کے لیے آدمی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں. ویسے بہرحال علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روح عرق گلاب جو ہے نا, اس کو منہ میں لے کر زیادہ آدمی کلی کرتا رہے صبح شام تو کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ عالم. بعض اوقات معدے کی وجہ سے بھی ہوا آتی ہے منہ سے, نظام ہضم ٹھیک ہو جائے تب بھی منہ کی ہوا ختم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ طبیبوں کا کام ہے, ہم تو طبیب ہیں نہیں. جو سنا ہے میں نے بتا دیا, کسی کو شاید فائدہ ہو جائے. اگر عورت کو جہیز میں سونے کا جوتا بنا کے دیا جائے
تو وہ جائز ہے، ہاں اچھی چیز ہے، مضبوط ہے، کام آئے گا۔ بہرحال عورت کے لیے جب سونا حلال ہے وہ جوتے میں پہنے یا سر پہ پہنے۔ عورت نماز جنازہ پڑھے، بالکل پڑھے۔ میرا بچہ جو ہے شادی شدہ ہے لیکن پاگل ہو گیا، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے بچوں کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ پاک ہماری بیماریاں بھی دور فرما دے۔ میرے جو بھی تکلیف ہے کچھ دنوں سے دعا کیا کریں، اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں پہ رحم فرما دے، اور جو بیچارے ذہنی بیماریوں میں ہیں، نفسی بیماریوں میں ہیں، اللہ ظاہری باطنی روحانی سب بیماریاں دور فرما دے، اور جو لاولد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو صالح بنائے۔ یہ اولاد کے داغ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی روتے روتے آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، تو عام بندے کی کیا طاقت ہے؟ اس لیے دعا کریں کہ اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، اللہ سب کی اولادوں کو قرۃ عین بنائے، سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ علی تحصیل کمبر علی خان میں ایک پیر ہے جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو پھر دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا کروانا کفر ہے۔ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیں تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں۔ مجھے پہلے ہی اللہ کی مہربانی سے ٹیلی فون نہیں سونے دیتا، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ دو نمبر۔ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے تو صبح شام میں حرم میں موجود ہوں۔ میں حقیقت انسان ہوں، آخر دیکھیں نا آپ انسان ہے، میں نے ابھی درس دینا ہے، پھر صبح کے درس کی تیاری کرنی ہے، پھر صبح کو درس دینا ہے، تو اس کے بعد پھر اپنے آدمی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی یہ حال ہے کہ میں بند کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں مہربانی کرتے ہیں، لیکن میں سو نہیں سکتا، میں آرام بھی نہیں کر سکتا، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تو تھوڑا بہت کچھ آرام چاہیے۔ بہرحال میں صبح کی نماز کے بعد بھی یہاں آپ کا خادم ہوں، مغرب سے عشاء تک بھی آپ کا خادم ہوں، اور عشاء کے بعد بھی آپ چلتے ہوئے مجھ سے ملنے، صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ جب میں علیحدہ بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں تو اس وقت نہ ڈسٹرب کریں، جب میں فارغ ہو کے اٹھوں تو لاکھ دفعہ آئیں، مجھے ملیں، مجھے پکڑیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر شیر کی مولوی شولوی کے اوپر سے اترا ہوا بندہ تھوڑا ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھے حرم میں جاتے ہوئے بلا لیں، پوچھ لیں۔ ہمارے مینا میں کام کرتے ہیں جو ہمارا افسر ہے، وہ ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو یہ جو نماز کے لیے گزرتے ہیں نا، سلو سلو کرتے ہیں، ان کو ذرا افسر کے بارے میں بتا دیں، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہ افسر رہے گا تو نہ درد رہے گا۔ عورتیں ٹی وی میں حرم شریف کی نمازیں دیکھیں، نہ دیکھیں میرا بھائی، حرم شریف کے امام کو دیکھیں، کیوں دیکھیں؟ غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، تصویر میں بھی حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، کیوں دیکھیں آخر؟ میں انڈیا سے عمرے پہ آیا ہوں اور جدے سے احرام باندھا ہے، میرے بھائی دم پڑ گئی، پہلے بھی آپ 2 دفعہ یہی غلطی کر چکے ہیں، لیکن دم ایک ہوگی۔ آئندہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آیا کرو، بمبئی سے، دہلی سے، یا جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے باندھ لیا، نفل نہ پڑھ سکو، وضو نہ کر سکو، نماز نہ پڑھ سکو، کوئی مسئلہ نہیں، چادر باندھ کے قمیص اتار لو، لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا۔ اور عیسائی کام کرتے ہیں، ہم ان کو خیرات وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کو دیا کریں۔ اگر میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہوئے خوش بھی ہیں، خرم بھی ہیں، آپس میں نہ ملیں، کتنے دن تک نہ ملیں؟ جتنے دن خوش رہ سکیں نہ ملنے میں۔ جب نہ ملنے میں دونوں خوش ہیں تو ہم نے کو زبردستی ملانا ہے ان کو۔ جتنے دن خوش رہ سکتے ہیں خوش رہیں، دونوں فارغ ہوں گے تو خوش ہی ہے نا، ورنہ اگر آدمی جوان ہو تو کیسے صبر کرے گا؟ تو اگر وہ اس حد سے گزر چکے ہیں تو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اگر بیوی خاوند کی صحت کی وجہ سے اپنے پاس آنے سے توقف کرے تو راضی خوشی تو کیا جائے؟ ہاں، اگر ایک بیمار ہے، بیوی بیچاری اس کی صحت کا خیال کر رہی ہے اور دونوں اس پہ راضی ہیں،
پھر تو حرج نہیں، ورنہ اگر خامند بلائے اور بیوی بلا وجہ انکار کرے تو 70,000 فرشتہ لعنت کرتا ہے، کیوں؟ وہ پھر زنا کرے گا نا، اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو کیا کرے گا؟ جا کے باہر منہ کالا کرے گا، 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 کالا کرے گا،